بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. My brothers and sisters, first of all میں سبھی حضرات کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اہلا وسہلا مرحبا بکم فی هذا اللقاء الطیب، واہلا وسہلا مرحبا بکم فی هذه البقعة المبارکة. انا احییکم تحیة وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بغیر کسی تمہید کے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کا ہمارا سبجیکٹ اور بات کرنے کی ٹاپک ہے واٹ از دا مین ڈفرینس ویسٹرن کلچر، ویسٹرن سویلائزیشن اینڈ اسلامک کلچر، اسلامک سویلائزیشن. یہ مغربی تہذیب اور ثقافت اور اسلامی تہذیب اور ثقافت، اسلامی کلچر، ان دونوں کے بیچ میں کیا ڈفرینٹ ہے، کیا فرق ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں گردش کرتا رہتا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. دین دس از ناٹ ہڈن فرام اینی ون. کہ ویسٹرن کلچر نے، ویسٹرن سویلائزیشن نے ہماری سوسائٹی پر، ہماری سماج پر، ہماری اداروں پر، ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے اوپر، ہمارے انسٹیٹیوشن کے اوپر بہت زبردست منفی اثرات ڈالا ہے. ویسٹرن کلچر نے اگر صحیح طور پر مانا جائے ہماری سماج کو، ہماری سوسائٹی کو زہر آلود کر دیا ہے. ہماری سماج کو، ہماری سوسائٹی کو ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب اور ثقافت نے اپنگ بنا دیا ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے جو بچہ جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ویسٹرن کلچر کی بیڈ ایفیکٹ ہماری سوسائٹی پر کس طرح سے پڑا ہے. تو ویسٹرن کلچر یہ کیسے وجود میں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قدیم یونانی فلسفہ سے، قدیم رومی فلسفہ سے اور ان کے کچھ مفکرین کے افکارات سے، ان کے کچھ خیالات سے ایک تہذیب، ایک ثقافت جنم لیا تھا، وجود میں آیا تھا. اسی کا نام ویسٹرن کلچر ہے، اسی کا نام ویسٹرن سویلائزیشن ہے. بدقسمتی سے ویسٹرن کلچر کے اوپر، مغربی تہذیب اور ثقافت کے اوپر کسی آسمانی کوئی اثر اس کے اوپر نہیں پڑا. کوئی وحی کا کچھ اثر، نبی اور رسول کا کچھ اثر اس کے اوپر نہیں پڑا. ہاں، اگر کچھ کم پڑا ہے، جیسا کہ مسیحیت کا کچھ اثر پڑا تھا، تو انہوں نے اس کو بدل کر کے اپنے رنگ میں رنگ لیا. بہت بدقسمتی ہے ان کی. اچھا، جب ہم اور آگے کی طرف چلتے ہیں تو ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی کلچر یہ کیسے وجود میں آیا. جواب یہ ہے کہ نزول قرآن کے ساتھ ہی دنیا میں ایک نئی تہذیب نے جنم لیا، ایک نئی ثقافت نے جنم لیا، ایک نئی کلچر نے جنم لیا، ایک نیا سویلائزیشن نے جنم لیا. اور یہ جو کلچر ہے اور یہ جو تہذیب ہے، یہ جو ثقافت ہے، یہ براہ راست خالق کے کلام سے وجود میں آیا. یہ براہ راست خالق کی صفات سے وجود میں آیا. اور خالق کے کلام اور ان کی صفات چونکہ ابدی اور دائمی ہے، اس وجہ سے یہ مانا جا سکتا ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت، اسلامی کلچر یہ بھی دائمی اور ابدی ہے، اس کو بتایا نہیں جا سکتا. ایک چیز جو بہت ہی اہم ہے، ایک سینسٹیو میسیج ہے جو میں آپ کو کنوے کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جناب مغربی تہذیب اور ثقافت، اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ عقل ہے. یعنی آسان بھاشا میں یہ کسی چیز کو صحیح اور غلط فیصلہ کرنے کے لیے معیار حق عقل کو تسلیم کرتا ہے. یعنی ایک چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اس کے پرکھنے کا، اس کے ڈیسائیڈ کرنے کا جو طریقہ ہوگا ان کے پاس، وہ عقل ہوگا. عقل سے ہی یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے. جبکہ ہماری اسلامی تہذیب
ہماری اسلامی ثقافت اس طرح سے بات نہیں کہتی. ہم کسی چیز کو معیار حق تسلیم کرنے کے لیے جو چیز ہم سامنے کھڑا کرتے ہیں وہ ہے ہماری شریعت، وحی ہمارے نزدیک معیار حق ہے. اسی وحی سے اور اسی شریعت سے ہم ایک چیز کو اس طرح سے ڈیسائیڈ کریں گے، فیصلہ کریں گے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. دس از اے ویری کلیئر ڈفرینس بٹوین ویسٹرن کلچر، ویسٹرن سویلائزیشن اینڈ اسلامک کلچر، اسلامک سویلائزیشن. یہ بالکل ایک دم واضح ایک فرق ہے اسلامک کلچر میں، اسلامک تہذیب میں اور ویسٹرن کلچر میں، ویسٹرن تہذیب کے اندر. اب ہم اس چیز کو جو میں نے ابھی قانوناً ضابطہ کے اعتبار سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، اس کو ہم ایگزامپل سے، مثال سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم عقل کو معیار حق تسلیم کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ دیکھیے، ویسٹرن کلچر والوں نے، اس کے سویلائزیشن نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی اپنی فری ول پاور کے ساتھ اپنی مرضی سے یہ زنا کرتا ہے تو وہاں یہ مانا جائے گا دین دس از اے ناٹ ایشو، یہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، اس میں کوئی معاقبہ نہیں ہوگا. انہوں نے اپنے فری ول پاور کے ساتھ اس کام کو انجام دیا ہے، لہذا اس میں کوئی سزا نہیں. اچھا، اگر ہم اس نظریے سے دیکھیں گے اور اس چیز کو ہم تسلیم کریں گے تو پھر اس کا بیڈ ایفیکٹ ہماری سماج کے اوپر کیسے پڑے گا؟ سماج کے اوپر اس طرح سے پڑے گا کہ بھائی اگر کسی لڑکی کے ساتھ فری ول پاور کے ساتھ اگر زنا کیا جائے تو کوئی یہ جو ہے پرابلم کی بات نہیں ہے، لہذا سسٹر میں اور مدر میں کوئی تمیز نہیں رہے گا، بہن میں اور ماں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. فری ول پاور کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وائف کے ساتھ وہی حرکت کرو اور بہن کے ساتھ بھی وہی حرکت کرو، نو پرابلم، کوئی ایشو کی بات نہیں ہے، کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، کیونکہ بہن بھی راضی، بھائی بھی راضی، فری ول پاور کے ساتھ اس کام کو انجام دیا جا رہا ہے. لہٰذا اب یہ ماننا پڑے گا کہ اس نظریے سے اگر ہم دیکھیں گے اور ان کی اس تہذیب کو اگر ہم اپنائیں گے، ان کے اس کلچر کو اگر ہم اپنائیں گے، ان کی اس ثقافت کو اگر ہم اپنائیں گے تو خاندان بکھر کر کے رہ جائے گا، خاندان ٹوٹ کر کے رہ جائے گا. ماں نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، بہن نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی، ساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، دادی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، نانی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ آج مغربی تہذیب ان کی کلچر سے یہی چیز وجود میں آیا ہے. ان کے پاس یہ کوئی خاندان واندان نہیں ہے. یہ جنریشن کی جو بات ہے، خاندان کی جو بات ہے، نسل کی جو بات ہے، یہ نسل تو بالکل مسخ ہو کے رہ گیا، ختم ہو گیا. ان کے یہاں یہ بھی قانون ہے کہ بھائی اگر ایک ہسبینڈ اپنے وائف کو طلاق دیتا ہے تو طلاق کے فوراً بعد اس کی آدھی پراپرٹی جو ہے ان کے نام لکھ دیا جائے. کوئی سا مرد ان کو جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ایسا قانون بنایا ہے جو کہ عقل سے بنایا ہے، جس سے ان کے یہاں انسانیت ختم. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اور زیادہ دقیق نظر سے، گہری نگاہ سے ہم دیکھیں گے تو ان کا ظہور بھی ہوا ہے. بھائی ویسٹرن کلچر میں، ویسٹرن سویلائزیشن میں ان کے یہااں جو کپڑے ہیں، جو لباس ہیں، وہ عجیب و غریب ہے. انسانیت کے لباس تو ہے ہی نہیں ہے. وہ سلیو لیس یہ ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جینس پہنتے ہیں، بالکل جسم کے ہر انگ کا نمو ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے. اگر میں صحیح طور پر کہوں، ہاں ہو سکتا ہے میرے لینگویج میں تھوڑی سی تلخ پن آ جائے، لیکن یہ کڑوا سچ ہے کہ یہ عورت کو ویسٹرن کلچر نے بطور مال استعمال کرتا ہے، مال کے طور پر استعمال کرتا ہے. اور مال کو چونکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہوتا ہے، اس وجہ سے ویسٹرن کلچر والوں نے لڑکیوں کی جسم سے وہ کپڑے اتار دی اور مال کی طرح ایک کپڑا ان کے جسم کے اوپر پہنا دیا، تاکہ ان کی خوبصورتی کا جو ہے نمو ہو سکے، ان کا اظہار ہو سکے، لوگ دیکھ کر کے جو ہے ان کی طرف بھاگا چلا آ سکے، کھینچا چلا آ سکے. یہ مال ہے، بحیثیت مال. یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن کلچر میں عورتوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا ہے اور ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے. آئی ایم سوری فار دس لینگویج. میں اس لینگویج کے لیے بالکل یہ سہمت نہیں ہوں، لیکن یہی سچ ہے. یہ ایک غمگین مسئلہ ہے، یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے، بہت زبردست ایک میسج ہے ویسٹرن کلچر سے. یہی نتیجہ، یہی اثر ہمارے سامنے آتا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اس کے برعکس کی جانب، اس کے مد مخالف کی جانب اگر ہم دیکھیں گے اسلامک کلچر میں، الحمدللہ رب العالمین، اسلام پر تو میں قربان ہوں. اسلام نے، اسلامی تہذیب اور تمدن کہتی ہے کہ یہ عورت کبھی تو کسی کی ماں ہے، یہ عورت
کبھی تو کسی کی بہن ہے، یہ عورت کبھی تو کسی کی وائف اور بیوی ہے، یہ عورت کبھی تو کسی کی نانی اور دادی ہے، ساس ہے، اور اس کی کیا عزت ہے اسلام میں، اللہ اکبر۔ ماں کی سماج پر کیا عزت ہے۔ ماں اگر خاندان پہ کہہ دے کہ یہ چیز ایسا ہوگا، بس ٹھیک ہے، بس فائنل، کسی چیز پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ سسٹر، بہن، کبھی تو برادر ان سے جو ہے لاڈ پیار کرتا ہے، تو کبھی تو باپ فادر ان کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے۔ یہ خاندان ہے، یہ نسل ہے، یہ جنریشن ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلامی تہذیب ہے، یہ اسلامی ثقافت ہے، یہ اسلامی کلچر ہے، یہ اسلامی سویلائزیشن ہے، اس کو کوئی آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دس از اے ویری کلیئر ڈفرنس بٹوین ویسٹرن کلچر، ویسٹرن سویلائزیشن اینڈ اسلامک کلچر، اسلامک سویلائزیشن۔ یہ بالکل واضح اور فرق ہے، بنیادی طور پر یہ فرق عیاں ہے، واضح ہو جاتا ہے کہ ویسٹرن کلچر اور اسلامک کلچر کے اندر کتنا آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ یہ بالکل ایک جگہ یہ میل نہیں کھا سکتا۔ تو ہمارا جو سوال تھا کہ ویسٹرن کلچر کے، ویسٹرن سویلائزیشن کے درمیان اور اسلامک تہذیب اور ثقافت کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ الحمدللہ میں نے یہ پہلا ویڈیو اور پہلا میسج آپ تک پہنچا دی۔ آج کے لیے یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔